اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم القرآن کورس کے لیسن نمبر 17 پارٹ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ اس حصے میں ہم آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، جو ورڈز ہم نے پارٹ 1 میں سیکھے ہیں اور جو گزشتہ کے دروس اور لیسنز میں جو ورڈز ہم نے سیکھے ہیں اسے یوز کر کر ہم آیات کا ترجمہ انجام دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایک عربک گرامر کے حوالے سے نقطہ بھی سیکھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آج کا جو درس ہے اس میں نیا نقطہ عربک گرامر کے حوالے سے نہیں ہے، تو ڈائریکٹ آ کر ہم آیات کا ترجمہ یہاں پر انجام دیں گے۔ اور کیونکہ اس درس میں ہمارے پاس صرف 7 ورسز ہے، نارملی ہمارے پاس جو لیسنز تھے اس میں 8، 9، 10، کچھ لیسنز میں 11 تک ورسز ہمارے پاس تھی، تو تمام آیات کا ترجمہ انجام دینا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ لیکن آج کا درس کیونکہ گرامر کا نقطہ بھی اس میں نہیں ہے اور اونلی 7 ورسز اس لیسن میں ہے، تو آج ہم تمام ان آیات کا ترجمہ انجام دیں گے۔ اور میں خاص توجہ تمام ناظرین کی چاہوں گا کہ ہم اس ٹیکنیک کو کہ کس طرح انڈیویجول ورڈز کو جوڑ کر آیت کا فل میننگ بنایا جاتا ہے، اس ٹیکنیک کو ہم آہستہ آہستہ پریکٹس کے ذریعے ہم سیکھ لیں۔ تو ہمارا طریقہ کیا رہا ہے کہ ہم 3 اسٹیپ پروسیجر کے ذریعے یہ کام انجام دیتے ہیں۔ 3 مراحل میں ہمیں یہ کام انجام دینا۔ پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ آیت، جو بھی آیت آپ کے سامنے ہے، آپ دیگر قرآن کی آیات کے ساتھ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور وہ ہے پہلا سٹیپ کہ ایک آیت کو آپ اس کے انڈیویجول ورڈز میں علیحدہ کر دے، اسے بریک ڈاؤن کر دے۔ اور یہ کام ہم آپ کے لیے انجام دیتے رہے ہیں، جو PDF شیئر ہوتی ہے ہر درس کے ساتھ، اس کے اندر یہ بریک ڈاؤن آپ کے لیے کیا جا چکا ہے، تو آپ کا ایک حد تک کام ہم نے آسان کر دیا ہے۔ لیکن ایک ایسی سکل ہے جو ہمیں خود سیکھنی ہوگی کہ ہم غلطی نہ کر بیٹھے کہ 2 یا 2 سے زیادہ ورڈز کو ہم ایک ورڈ نہ سمجھیں۔ اور عربک میں یہ بہت ہی آسانی سے ہوتا ہے، کیونکہ عربک میں 2 ورڈز بہت ہی آسانی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور عربک میں سنگل لیٹر ورڈز، 2 لیٹر ورڈز بھی موجود ہے۔ اس طرح ہم نے دیکھا تھا ہو یا ہی، یا اس طرح سے 2 لیٹر ورڈز، کم، نا، جو پروناؤنس تھے یہ بہت ہی شارٹ تھے، تو یہ آسانی سے ورڈز کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور ممکن ہے ہمیں لگے کہ یہاں پر ایک ورڈ ہے، در حقیقت وہاں پر ایک سے زیادہ ورڈز ہو سکتے ہیں۔ تو ورڈز کو سیپریٹ کرنا یہ ایک امپورٹنٹ سکل ہے کہ البتہ اس درس میں ہم نے یہ کام آپ کے لیے انجام دیا ہے۔ سٹیپ نمبر 2 کیا ہے؟ سٹیپ نمبر 2 ہے کہ باکسز میں جب آپ ورڈز کو الگ الگ کر چکے تو ہر ورڈ کے نیچے اس کا ترجمہ ہم لکھ لیں۔ تو آئے اس کام کو جو پہلی ہماری آیت ہے اس کے نسبت ہم انجام دیں۔ پہلی آیت آئے شروع کریں۔ پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے والذین۔ دیکھیں ہم جب ساتھ میں اس کا تلفظ کریں گے تو کیا بنے گا؟ والذین۔ لیکن اگر اسے الگ کر دے تو یہ 2 ورڈز ہے۔ پہلا ورڈ کیا ہے؟ واو، و، یہ ایک لفظ ہے۔ الذین یہ دوسرا لفظ ہے۔ ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ و کا کیا میننگ ہے اور الذین جو لوگ، دیکھیں یہ پلورل ہے، الذی، الذین جو لوگ، الذین آمنوا جو لوگ وہ ایمان لائے، جو لوگ وہ ایمان لائے، یعنی جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے والے لوگ۔ کفروا وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ یہ پاسٹ ٹینس ہے، پلورل ہے، وہ لوگ انکار کرتے ہیں یا وہ لوگ کفر کرتے ہیں، وہ لوگ کافر ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے اولیاء۔ اولیاء یعنی سرپرست، گارڈین۔ ہم ان سب، پلورل ہے، ہم
ہو یعنی وہ یا اس کی، ہم یعنی ان سب کی. انشاءاللہ ہم جوائن کریں گے تو یہ کی کو اضافہ کریں گے. یہ ہم یہاں پہ ایکسٹرا، اس کو کٹ کر دے. اولیاءہم یہاں پر کیا آنا چاہیے ورڈ؟ الطاغوت. آیت کے حساب سے یہاں پہ پی ڈی ایف میں مسٹیک ہے، آپ اس کو یہاں پہ اصلاح کریں. طاغوت کا مطلب کیا تھا؟ سرکش، سرکش لوگ یا ریبلز. یا ہم اسے اردو میں سیم ورڈ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، طاغوت. یہ یوز ہوتا ہے طاغوت یعنی ایسا انسان یا ایسے لوگ جو خدا کی کھل کے مخالفت اور خدا سے دشمنی کرتے ہیں، ریبل کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں خدا کے مقابلے. یخرجونہم وہ لوگ نکالتے ہیں، ہم ان سب، من سے، نور نور، الا طرف. دیکھیں من الا، ظلمات تاریکیاں. آپ کو یاد ہوگا ظلمات نور کا اپوزٹ ہے لیکن پلورل ہے. ظلمات یعنی تاریکیاں، ایک سے زیادہ تاریکی، ڈارکنیس جسے کہا جائے. اولئک یعنی وہ سب. دیکھیں اولئک وہ لوگ، اولئک یعنی بن جائے گا وہ لوگ. اصحاب کیا ہے؟ اہل یا ساتھی. نار آگ، ہم وہ لوگ یا وہ سب. فی میں، ہا اس، لیکن کیا تھا؟ فیمینائن تھا. کو یاد ہوگا کہ اس کا مسکولین کیا تھا؟ ہو ہا. یہ کیا ہے؟ یہ بھائی بہن ہے. ہو مرد کے لیے یوز ہوتا ہے مسکولین کے لیے، ہا فیمینائن کے لیے. میننگ سیم ہے. اردو میں ہم دونوں کو کہتے ہیں وہ، فرق نہیں ہے. یا اس، وہ یا اس. خالدون ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے. تو یہ رہا ہمارا اسٹیپ نمبر 2 کہ جس کے اندر بس ہمیں ورڈز کا میننگ اس کے نیچے لکھنا ہے. ابھی ہم جوائن نہیں کریں. پھر ہم آتے ہیں ہمارا جو تیسرا مرحلہ ہے جہاں پر ہم پارٹ بائی پارٹ ان ورڈز کو جوڑ کر پوری آیت کا ترجمہ یہاں پر لکھیں گے. آئے ابتدا سے شروع کریں. والذین کفروا، والذین کفروا. دیکھیں جہاں پہ بھی الذی یا الذین آتا ہے تو آپ کو اس کے بعد کا جو ورڈ ہے اس سے جوڑنا ہوگا، کیونکہ الذین کا مطلب کمپلیٹ نہیں ہے. جو لوگ، کون سے لوگ، کوئی اس کا ڈسکرپشن ہو وہ اس ورڈ کے فوراً بعد آتا ہے. اور جو لوگ، وہ لوگ انکار کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم جو لوگ، وہ لوگ 2 بار ریپیٹ نہیں کریں گے تو میں وہ لوگ کو کٹ کر رہا ہوں. میننگ کیا ہوگا؟ والذین کفروا، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں یعنی جو لوگ کافر ہے، کیا ہوگا ان کے بارے میں؟ اولیاؤہم الطاغوت، ان سب کے، ان اولیاؤہم. دیکھیں ہم ریورس آرڈر میں جوڑتے ہیں. اولیاؤہم ان سب کے سرپرست کون ہے؟ سرکش لوگ ہے، طاغوت ہے. یعنی کافر کا گارڈین کون ہوتا ہے؟ کس کے انڈر ایک کافر جو حقیقت کا انکار کرتا ہے وہ آٹومیٹکلی چلا جاتا ہے؟ برے لوگوں کے، ظالمین کے، طاغوت کے انڈر میں وہ آ جاتا ہے. تو یہ رہا ہمارا سیکنڈ پارٹ. تیسرا پارٹ، یہ طاغوت کرتے کیا ہے؟ یخرجونہم، یخرجونہم وہ لوگ نکالتے ہیں ان سب کو. وہ لوگ یعنی طاغوت نکالتے ہیں ان سب کو، یعنی کفار کو، کافرین کو نکالتے ہیں. کہاں سے کہاں نکالتے ہیں؟ من النور الی الظلمات، نور سے نکالتے ہیں، تاریکیوں میں ڈبو دیتے ہیں. دیکھیں طاغوت کا کام یہ ہوتا ہے. کن لوگوں کے نسبت؟ وہ لوگ جو کافر ہے. طاغوت یعنی جو خدا کا دشمن ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کافر انسان کو وہ گائیڈ کرتا ہے، اس کا لیڈر بنتا ہے اور اسے نکالتا ہے نور سے. جو فطرت کا نور ہے، جو دین کا نور ہے، جو عقل کا نور ہے، اسے بجھا دیتا ہے اور اسے تاریکیوں اور ڈارکنیس میں، جہالت کی اور ظلم کی تاریکیوں میں اسے ڈبا دیتا ہے.
پھر ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک یعنی وہ لوگ، یہ وہی الذین کفروا کی بات ہو رہی ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ اصحاب النار ہے، یہ اہل آتش ہے، یہ اہل جہنم ہے، یہ آگ کے ساتھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اعمال کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ عمل ان کا، انسان کا برا عمل تبدیل ہو جاتا ہے عذاب الہی۔ ہم فیہا، وہ لوگ اس میں، یہ اس کسے ریفر کر رہا ہے؟ یہ ریفر کر رہا ہے نار کو۔ عرب کے نزدیک نار کیا ہے؟ فیمینائن ہے۔ میں نے یہ پہلے بیان کیا تھا کہ وہ چیزیں جن کے اندر کوئی جینڈر نہیں ہوتا، فار ایگزامپل فائر کا کوئی جینڈر نہیں ہے، فائر نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، لیکن عرب نے اپنے لینگویج میں اس کو، یا اس طرح کے جو ورڈز ہوتے ہیں عرب آ کر اس کو یا مسکولین کا درجہ دے دیتے یا فیمینین کا، اور اس کا کوئی خاص رول اور قاعدہ اور قانون نہیں ہے، بس ایسے ہی آ کر انہوں نے اس طرح تقسیم کیا ہے۔ تو نار جو ہے، فائر ہے، یہ عرب کے نزدیک فیمینائن ہے، تو اسی لیے جو پروناؤن آیا ہے وہ کیا ہے؟ ہا، فیہا، یہ نہیں کہا گیا فیہی، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ ہم فیہا، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آئے پورا ترجمہ میں آپ کے سامنے یہاں پر لکھ دوں، اور یہ آیت الکرسی کا لاسٹ پارٹ ہے۔ تو دیکھیں ہم آیت الکرسی کا ایک حد تک میننگ یہاں پر ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے ڈائریکٹ عربک کے ذریعے۔ ترجمہ میں لکھو، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، یعنی وہ انکار کرتے ہیں، ان سب کے سرپرست طاغوت ہے۔ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ جو میں جوڑنے کے لیے وہ کو میں چینج کر دیا، اور جو کنیکٹ کرنے کے لیے، جو نکالتے ہیں ان کو یعنی کافر کو، کافرین کو نکالتے ہیں نور سے تاریکیوں کی طرف۔ یہ ایک جملہ فل سٹاپ۔ اولئک، وہ سب، اصحاب النار، اہل آتش ہے، یعنی اہل آگ ہے، قوما، وہ سب اس میں یعنی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دیکھیں یہ رہا اس آیت کا ترجمہ۔ آئے دوسری آیت کا ترجمہ ہم انجام دے۔ سٹیپ 1 ہو چکا ہے، سٹیپ 2 آئے اسے انجام دے، جس میں ہم ہر ورڈ کے نیچے اس کا میننگ لکھیں گے۔ پہلا انما، انما کا میننگ کیا تھا؟ کسے یاد ہے؟ بہت سارے ہمارے درس گزر چکے ہیں۔ انما یعنی یقیناً، صرف، ہم کنفیوز نہ کریں، یہ انما نہیں ہے، یہ انا نہیں ہے، یہ ان نہیں ہے، یہ انا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ انما۔ اس کو جوائن کر لے، میننگ کیا ہے؟ یقیناً صرف۔ ولی، سرپرست، آپ چاہے تو ولی بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ولی ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، انگلش میں آپ لکھیں گے گارڈین۔ کم، تم سب، کم، اللہ، اللہ، وہ اور رسول، رسول، ہو اس کا سلیش اس کی، والذین، یہ کتنے ورڈ سے؟ 2 ہے، اور جو لوگ، آمنو، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، یقیمون، وہ سب قائم کرتے ہیں، یعنی اسٹیبلش کرتے ہیں، یعنی مضبوطی سے کرتے ہیں، صلاۃ، نماز، ویوتون، اور یہ کہ آتینا سے، آتینا اخذنا، دینا لینا، اور یؤتون، اور وہ لوگ دیتے ہیں کیا؟ زکوٰۃ کا ترجمہ ہوگا زکوٰۃ۔ وہم، یہ کتنے ورڈ سے؟ یہ 2 ہے، وہم، اور
ہم یعنی وہ سب، راکعون رکوع کرنے والے، رکوع کرنے والے. اس کا ترجمہ کیا تھا؟ راکعون، راکع یعنی ایک رکوع کرنے والا، راکعون یعنی بہت سے رکوع کرنے والے. اس کا ترجمہ ہم کریں، سٹیپ نمبر 3 کیا ہوگا کہ ہم ان پارٹس کو جوڑ کر اس کا ترجمہ ہم کمپلیٹ کریں گے. انما ولیکم اللہ، انما یقیناً صرف، ولیکم اسے ہم جوڑ دیں گے، ولیکم کیا ہوگا؟ تم سب کا سرپرست. یقیناً صرف تم سب کا سرپرست کون ہے؟ ہم سب کا حقیقی ولی، جس کی ولایت کے اندر، جس کی ایڈمنسٹریشن اور کنٹرول کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم سب کا انڈیپینڈنٹ اوریجنل ولی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. یقیناً صرف تم سب کا سرپرست اللہ ہے. کیا اضافہ ہم کریں گے یہاں پر؟ ایک ہے. اور کون ہے ہمارا ولی؟ وَرَسُولَهُ، اور اس کا رسول، کہ ہم کہیں گے اور اس کے رسول احترام کے لیے، اور اس کے رسول. بے شک صرف تم سب کا سرپرست اللہ ہے اور اس کے رسول ہے. اور بھی کوئی ہے ہمارا ولی؟ دیکھیں قرآن بہت ہی واضح طور پر آ کر یہاں اہل بیت علیہم السلام کی امامت کو، ولایت کو بیان کر رہا ہے. تو یہ جو ولایت کا تصور ہے، جو اہل تشیع جس پر عقیدہ رکھتے ہیں، یہ قرآن کی تعلیم کا حصہ ہے. دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا ولی اور سرپرست اور لیڈر اور گارڈین کون ہے؟ اللہ اور رسول ہے بس. نہ، اللہ اور رسول کے بعد یہ ولایت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. دیکھیں کون ہے اور ہمارا علی. والذین آمنوا، اور جو لوگ، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں. میں وہ لوگ کو کٹ کر دوں گا کیونکہ 2 بار ہم ریپیٹ نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے اور جو لوگ، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں. ہم سمپل کہیں گے اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں. کون ہے یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یقیمون الصلاۃ، وہ سب قائم کرتے ہیں نماز کو. ویؤتون الزکوٰۃ، اور وہ لوگ دیتے ہیں زکوٰۃ کو. لیکن کس حالت میں؟ وہم راکعون، جب وہ سب رکوع میں ہوتے ہیں، رکوع کرنے والے ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ قرآن کی خاص آیت ہے. میں ترجمہ پورا یہاں آپ کے سامنے لکھ دوں، پھر ایک نقطہ میں یہاں پہ بیان کروں گا کہ یہ وہ آیت ہے جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ مومنین کے 3 ولی اور گارڈینس ہیں. اللہ کے بعد اللہ کے رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بعد وہ ہستی جس نے رکوع کے حالت میں، نماز کے حالت میں زکوٰۃ دی، جو معروف واقعہ ہے. اس آیت کی تفسیر میں اہل سنت کے علماء اور شیعہ علماء نے اپنی تفاسیر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ یہ آیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، کہ وہ واقعہ تھا کہ نماز کی حالت میں انہوں نے اپنی انگشتر فقیر کو دے دی. یؤتون الزکوٰۃ، انہوں نے زکوٰۃ ادا کی. کہ میں نے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کا میننگ صرف وہ واجب زکوٰۃ نہیں ہوتا. چیریٹی کو بھی انسان جب صدقہ دیتا ہے، کسی فقیر کی مدد کرتا ہے، تو اسے بھی بعض حالات میں کہا جاتا ہے زکوٰۃ، یعنی مستحب صدقے کو قرآن زکوٰۃ کے نام سے پکارتا ہے. تو یہ وہ آیت ہے جو امیر المومنین نے جب نماز کی حالت میں زکوٰۃ دی، رکوع کی حالت میں، وہم راکعون، تو یہ آیت نازل ہوئی. اور یہ بتاتا ہے، یہ واقعہ اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ولایت اور مومنین کی، امت اسلامی کی سرپرستی رسول اللہ کے بعد یہ پاس ہو گئی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ذمے. تو آئے میں ترجمہ اس کا لکھوں. ترجمہ اس کا بنے گا، بے شک صرف تم سب کا سرپرست اللہ ہے.
اور اس کے رسول ہے، اور جو لوگ ایمان لائے یا لاتے ہیں، قوما، جو لوگ، دیکھیں میں کنیکٹ کرنے کے لیے وہ کو چینج کر دوں گا جو میں، جو لوگ قائم کرتے ہیں نماز کو، اور جو لوگ دیتے ہیں زکوٰۃ کو، اور وہ رکوع کی حالت میں ہے یا ہوتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، کہ عربک کے اندر جب اس طرح کا لفظ آتا ہے تو حتیٰ آپ واو کا ترجمہ کر سکتے ہیں جب یا جس حالت میں، یعنی یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس سٹیٹ میں، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کس نے زکوٰۃ دی رکوع کی حالت میں؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے۔ یہ رہی ہماری دوسری آیت۔ تیسری آیت ہے انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ انا، یہ کتنے ورڈز ہے؟ یہ 2 ورڈز ہے۔ انا کیا ہے؟ انا پلس نا۔ نا کا مطلب کیا تھا؟ ہم نے۔ انا کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک ہم۔ جعلنا، ہم نے بنایا، ہم نے قرار دیا، وی میڈ، ہم نے قرار دیا، ہم نے بنایا کیا؟ شیاطین یعنی شیطانوں کو، شیطانوں، میں پلورل لکھ رہا ہوں، شیطان کی پلورل۔ اولیاء سرپرست، لیے، الذین جو لوگ، لا نہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا سٹیپ 1 اور سٹیپ 2۔ آیت چھوٹی ہے تو اس کو جوڑنا بہت ہی آسان ہوگا۔ انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے بنایا شیطانوں کو۔ کیا بنایا اللہ نے شیطانوں کو؟ اولیاء للذین، اولیاء یعنی سرپرست بنایا۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء، بے شک ہم نے بنایا، وی میڈ، شیطانوں کو سرپرست ہم نے بنایا، گارڈین بنایا۔ کس کا گارڈین؟ للذین لا یؤمنون، لیے جو لوگ نہیں وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ وہ سب، میں ایک ہی بار کہوں گا کیسے بنے گا؟ لیے جو لوگ ایمان نہیں لاتے، لا یؤمنون، الذین لا یؤمنون جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ سرپرست بنا دیتا ہے شیطان کو، لیڈر بنا دیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ حق ان تک پہنچتا ہے لیکن منہ پھیر کر وہ غلط راستے میں نکل جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر شیطان مسلط اور ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ البتہ یہ نقطہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ کبھی شیطان کسی پر فل کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان خود اپنی چوائس سے شیطان کو فالو کرتا ہے، فری ول انسان کا ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ بے شک ہم نے بنایا شیطانوں کو سرپرست جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے۔ دیکھیں میں نے یہ لیے جو ہے، اس کو میں لاسٹ میں لے کر آیا تاکہ جملہ ہمارا ایزی ہو جائے۔ میں پہلے بھی لا سکتا تھا، میں کہہ سکتا تھا بے شک ہم نے بنایا شیطانوں کو سرپرست ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ہیں، تو مجھے یہاں پہ ایڈ کرنا پڑتا
ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ہیں. سمپل میں کیسے کہوں گا؟ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے. للذین لا یؤمنون. تو یہ رہی ہماری تھرڈ آیت. فورتھ آیت کیا ہے؟ میں تیزی سے ترجمہ اس کا انجام دوں. اسٹیپ 1 ہو چکا ہے. اسٹیپ 2 میں پہلے ورڈز کا میننگ دیکھیں. ان بے شک، ولی سرپرست. دیکھیں ان ولی دیکھیں یہ 2 ورڈز ہے. ولی پلس یا یعنی میں یا میرا. دیکھیں کتابی میری کتاب، ولی میرا سرپرست. اللہ الذی جو یا جس نے، نزل اس نے نازل کیا، کتاب. وہوا اور وہ، یتولا وہ سرپرستی کرتا ہے، الصالحین نیک لوگ. دیکھیں ورڈ بائی ورڈ ترجمہ، اور ہم کوشش کریں کہ ان ورڈز کو ہم میمورائز کریں، ریپیٹ کریں. اور اگر یہاں پر ورڈ یاد نہیں آ رہا تو آپ ورڈ لسٹ کو بھی ریفر کر سکتے. اسٹیپ نمبر 3 کیا ہے؟ ان کو یہاں پر آ کے ہم جوڑ دیں. اِنَّا وَلِيِّ اللَّهُ اِنَّا وَلِيِّ اللَّهُ. صحیح تلفظ. اِنَّا وَلِيِّ اللَّهُ. کتنے ورڈز ہیں؟ یہ 4 ورڈز ہے. بے شک سرپرست میرا، بے شک میرا سرپرست کون ہے؟ اللہ ہے. بے شک میرا سرپرست کون ہے؟ اللہ ہے. کون اللہ؟ جس نے، اس نے نازل کیا. میں یہ اس نے کو کٹ کر دوں گا. کیوں؟ کیونکہ ہم 2 بار تو نہیں کہیں گے. جس نے، اس نے نازل کیا نا، اس نے کو کٹ کر دیں. جس نے نازل کیا کتاب کو، اور وہ ڈبل وہ ہم نہیں رکھیں گے، اور وہ سرپرستی کرتا ہے نیک لوگوں کی. دیکھیں ذرا آپ ایڈ کریں، اور بہت ہی سمپل ہے. ایڈ کریں ایک چھوٹے چھوٹے لفظ تو پورا ترجمہ بن جائے گا. ترجمہ میں یہاں پر پورا بیان کروں. بے شک میرا سرپرست یعنی میرا ولی اللہ ہے، قوما جس نے نازل کیا کتاب کو، یعنی قرآن کو. کتاب خدا کے طرف سے ہے، اور وہ سرپرستی کرتا ہے نیک لوگوں کی. دیکھیں کتنا آسان ہے. اللہ کن لوگوں کی سرپرستی اور ٹیک کیئر اور ان تک ڈائریکٹ ہدایت پہنچاتا ہے؟ جو لوگ نیک لوگ ہو. نیک لوگوں تک خدا اپنی ہدایت، اپنی ولایت، اپنی سرپرستی کو پہنچاتا ہے. تو ولایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں عمل کے ذریعے، نیک کاموں کے ذریعے ہمیں خدا سے نزدیک ہونا ہوگا، تاکہ اللہ کی ولایت، اس کے رسول کی ولایت، اہل بیت معصومین علیہ السلام کی ولایت سے ہم جڑے رہیں. تو یہ رہی ہماری 4تھی آیت. جو نیکسٹ آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 5. اس کا ترجمہ بھی کرے. 6 اور 7 آسان ہے تو میں اس کا تیزی سے یہاں پر آپ کے لیے ترجمہ انجام دوں. اسٹیپ 1 ہو چکا ہے. اسٹیپ 2 انجام دے. کا مطلب کیا تھا؟ یا انگلش میں کہیں گے اور. اتخذوا وہ بناتے ہیں، وہ بناتے، من سے، دون علاوہ، ہی اس کا یا اس کی، اولیاء یعنی کیا تھا؟ سرپرست، لیکن پلورل. اولیاء ولی کی پلورل، گارڈینز. فاللہ یہ 2 ورڈز ہے. پھر اللہ، ہوا وہ، ولی میں رکھوں گا سرپرست، وہوا اور وہ، یحیی وہ زندہ کرتا ہے یا وہ حیات دیتا ہے، الموتى مردے، وہوا اور وہ، علی پر، نہ بھولے، علی پر،
الا نہیں ہے یہ، الا یعنی طرف، علا یعنی پر، کل ہر، شے چیز، قدیر پوری طاقت رکھنے والا، آل پاورفل. پھر ہمارا اسٹیپ 2. اسٹیپ 3 کیا ہے؟ ان پیسز کو ہم جوڑیں گے. ام اتخذوا من دونہ، ام اتخذوا من دونہ، یا وہ بناتے ہیں اس کے علاوہ سے. دیکھیں من دونہ ہم اس طرح جوڑیں گے، اس کے علاوہ سے. کیا وہ لوگ، کیا وہ لوگ بناتے ہیں اس کے علاوہ سے سرپرست، یعنی اس کے علاوہ میں سے کسی کو اپنا ولی اور سرپرست بناتے ہیں. یعنی تعجب قرآن کر رہا ہے. تو سیکنڈ پارٹ کیا؟ اولیاء. دیکھیں ام اتخذوا من دونہ، اور وہ بناتے ہیں اس کے علاوہ میں سے، یعنی خدا کے علاوہ میں سے سرپرست. تعجب کی بات ہے. اللہ هو الولی، پھر اللہ ہے وہ سرپرست ہے. پھر اللہ وہ سرپرست ہے، یعنی ہمارا حقیقی سرپرست اور ولی کون ہے؟ اللہ. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ زندہ، دو بار وہ کو میں کر دوں گا، اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ سے ہم اس طرح جوڑیں گے، ہر چیز پر پوری طاقت رکھتا ہے. اللہ ہے جو آل پاورفل ہے، اللہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ ہے جو ہمارا ولی ہے. دیکھیں ولایت کا مطلب سرپرستی، ایڈمنسٹریشن. مردوں کو زندہ کرنے کا جو کام ہے وہ اللہ کی طرف سے انجام پاتا ہے. ہر کام، ہر چیز پر اللہ قدرت رکھتا ہے. کیونکہ وقت میرا کم ہے، گزرتا جا رہا ہے، میں اس کا ترجمہ فل سینٹنس نہیں لکھوں گا، میں بس اورلی بیان کر دیتا ہوں. یا وہ بناتے ہیں اس کے علاوہ سے، اس کے علاوہ میں سے سرپرست، یا وہ بناتے ہیں اس کے علاوہ میں سے سرپرست. تعجب کر رہا ہے، اس آیت میں تعجب کا اظہار ہو. فاللہ هو الولی، پھر اللہ ہے جو ولی ہے. وہ ولی ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو ولی ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ زندہ کرتا ہے، حیات دیتا ہے مردوں کو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یہ ہماری تھی آیت نمبر 5. آیت نمبر 6 اور 7 کا بھی ہم ترجمہ یہاں پر کر لیں. ذَلِكَ کا کیا بنے گا؟ وہ بی. میں بی کو چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ لاسٹ میں آ کر اس کو لکھوں گا. انا یقیناً، انا کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً. اللہ مولا وہی ولی، میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ولی یا سرپرست. الذین جو لوگ، آمنو وہ ایمان لائے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، انا کا مطلب کیا تھا؟ کہ. میں اوپر بھی اصلاح کر دوں، یہاں پر ہے ذَلِكَ بِأَنَّ، انا نہیں ہے تو اوپر بھی کیا بن جائے گا؟ کہ. کافرین وہی میں لکھوں گا کافر. لا نہیں، مولا یعنی وہی سرپرست. لہم یہ لیہم تھا، ان سب کے لیے. لیہم بن جاتا ہے لہم، یہ میں قانون بیان کر سکتا. ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم. اس کا ترجمہ کریں، دیکھیں کہ با کا میننگ کیا فٹ ہوتا ہے. ذالک، اور وہ ہے، ایسا ہے. کیوں ایسا ہے؟ یہاں پر ایک نیو میننگ ہم بی کا دیکھیں گے، اور وہ ہے اس لیے کہ، بیکاز. یہ کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن یہاں پر آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. تو دیکھیں ترجمہ کیا بنے. ذالک بأن اللہ، وہ ہے، ذالک وہ ہے، ویسا ہے، اس لیے کہ. بی یعنی اس لیے،
اس لیے, بیکاز. کیوں ہے اس طرح جو اس آیت کے پہلے حقیقت بیان ہوئی ہے وہ ہے ویسا ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ مولا الذین آمنوا, اللہ کیا ہے؟ مولا ہے, ولی ہے کس کا؟ جو لوگ ایمان لائے ان کا. کیوں ایسے ہوتا ہے جو گزشتہ آیت میں بیان ہوا ہے اس کی دلیل یہاں پر بیان ہوگی. وہ ہے ویسا ہے اس لیے کہ اللہ ولی ہے, سرپرست ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا, جو ایمان لائے ان کا اللہ ولی ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ, اور کہ دیکھیں اسے کہوں گے اور اس لیے کہ, دیکھیں یہ وہی اسی کا کنٹینیوشن. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ وَذَلِكَ بِأَنَّ الْكَافِرِينَ, اسی کا کنٹینیوشن. تو میں نے پھر سے وہ اس لیے کا میننگ یہاں پر لا لیا ہے. اور اس لیے کہ کافروں کا نہیں سرپرست ان کے لیے, یعنی کافروں کے لیے سرپرست نہیں ہے. کافر کا کوئی حقیقی ولی نہیں ہوتا. مومنین کا ولی اللہ, رسول اور اس کے بعد ائمہ معصومین ہوتے. جو اس دائرے سے نکل جائے اور کافر بن جائے وہ بھٹکتا رہتا ہے, اس کا ریئل کیئر ٹیکر کوئی نہیں ہوتا. میں ترجمہ کامل یہاں پہ لکھ لوں. وہ ہے, ایسا ہے, میں اسے آسان کر, ایسا ہے اس لیے کہ اللہ سرپرست ہے جو لوگ ایمان لائے ان کا, اور اس لیے کہ کافروں کے لیے سرپرست نہیں ہے, حقیقی سرپرست نہیں ہے. کافروں کا اگر سرپرست اور ولی بھی کوئی ہوگا تو وہ جھوٹا ولی ہوگا, وہ طاغوت ہوگا, وہ ظالم ہوگا جو حقیقی معنوں میں ان کی ہیلپ نہیں کرے گا. وہ اپنے فائدے کے لیے اسے یوز کرے گا, استعمال کرے گا, خود بھی برباد ہوگا اور اس شخص کو بھی, کافر کو بھی برباد کرے گا. تو یہ رہی ہماری آیت نمبر 6. آیت نمبر 7 کا تیزی سے ترجمہ کروں, وقت میرا ختم ہو چکا ہے. یا ایوہا, یا ایوہا کا میننگ کیا تھا؟ اے, پکارنے کے لیے. الذین, جو لوگ, آمنو, وہ لوگ ایمان لائے. لا نہیں, لا تتخذو, دیکھیں یہ دونوں ساتھ میں تھے. لا تتخذو, یہ وہی کمانڈ ہے لیکن سٹاپ کرنے کے لیے. دیکھیں کمانڈ کبھی پازیٹیو ہوتا ہے. اتخذو یعنی تم سب بناؤ, لا تتخذو نہیں بناؤ تم سب, یہ پلورل ہے. عدو دشمن, عدو دشمن, یا عدوی میرے, کتابی میری کتاب, عدوی میرا دشمن, اور عدو دشمن, کم تم سب, اولیاء سرپرست, پلورل. دیکھیں آیت کیا بیان کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے جو لوگ, وہ لوگ ایمان لائے, یعنی اے جو لوگ ایمان لائے, اے ایمان لانے والو, لا تتخذو تم سب نہیں بناؤ, مومنین سے کہا جا رہا ہے, اے ایمان لانے والو, اے جو لوگ, وہ جو ایمان لائے, تم سب نہیں بناؤ, عدوی و عدوکم, میرے دشمن اور تمہارے دشمن کو کیا مت بناؤ؟ اپنا سرپرست مت بناؤ. خدا ہمیں دستور دے رہا ہے کہ خدا, رسول اور اہل بیت کی سرپرستی اور ولایت کے علاوہ کسی کی ولایت, کسی کا کنٹرول اپنے زندگی پر قبول نہ کرے. بالخصوص وہ لوگ جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ میرے دشمن ہیں, یعنی اللہ کے دشمن ہیں اور انسانیت کے دشمن ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگ, ظالمین جو خدا کے دشمن ہیں, خدا کے دین کے دشمن ہیں, اور وہ لوگ جو پوری انسانیت کے دشمن ہیں, ایسے لوگوں کو ہمیں ہمارا سرپرست نہیں بنانا چاہیے. تو ایک جملے میں ترجمہ یہاں پر بیان کروں
تو بن جائے گا اے جو لوگ ایمان لائے تم سب نہیں بناؤ میرے دشمن اور تمہارے دشمن کو سرپرست. تو یہ رہی ہماری آخری آیت، اور یہیں پر آیات کے ترجمے کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور ہمارا لیسن نمبر 17 یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. خداوند متعال سے یہی درخواست ہے، خدا کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں مسلسل حتیٰ ماہ رمضان کے بعد بھی قرآن سے کنیکٹڈ رہنے کی توفیق عطا کرتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.